آسٹیرٹی بڑا اچھا ساؤنڈ کرتا ہے، اس کا اردو میں بھی مطلب بڑا اچھا ہے، لیکن اصل میں مسئلہ ہے کہ ہمیں صرف آسٹیرٹی کی ضرورت نہیں ہے نا. اٹ ساؤنڈز ریئلی گڈ، ہمارے دین میں بھی اس کی بڑی تلقین کی ہے، لیکن ہمارے جتنے حالات خراب ہیں اس سے صرف کام چلے گا نہیں. ہم بات کریں بیوروکریسی کا خرچہ کم کرنے کی. شہباز شریف نے اپنی کابینہ کا سائز بڑھایا، اور یہ بار بار وہ کہتے ہیں کہ جی یہ امارات نہیں لے رہے ہیں، آپ کسی کی بجلی کا بل نہیں دے رہے ہیں، آپ اس کو پیٹرول فری دے رہے ہیں، اس کو گیس کا بل نہیں دے رہے ہیں، اس کو جو روٹین کی فیسلٹیز ہیں وہ مل رہی ہیں. تو ایٹ لیسٹ ایک انڈیویجول کا 10 لاکھ روپے ایک مہینے کا خرچ ہو رہا ہے آپ کی اس کیبنٹ کے اندر، جو کہ بظاہر ہی کہہ رہا ہے کہ میں تنخواہ نہیں لے رہا. وہ تنخواہ تو نہیں لے رہا، لیکن وہ باقی کافی سارا پیسہ ہے جو ملک کا استعمال کر رہا ہے. دوسری بات آسٹیرٹی کی، آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کے دور میں پرائم منسٹر ہاؤس کی بھینسوں اور کارز کو آسٹیرٹی کے ہی کانٹیکسٹ میں جب باہر نکالا گیا تھا، تو اس وقت بھی اس وقت وہ بہت اچھا ساؤنڈ کر رہا تھا کہ کارز اب کس طرح سے یوٹیلائز ہوں گی. بعد میں کسی کو پتا چلا ان کارز کا کیا ہوا، کس کے حق میں بہتر ہوئی، کیا ان کو سب کو مہنگی کارز کو بیچ کے آپ نے کوئی یونیورسٹی اسکول بنا دیا، کیا کیا؟ کچھ نہیں، وہ رینڈملی انڈیویجولز نے خرید لی. لیکن یہ کہ یہ اچھے چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہوتے ہیں، لیکن پاکستان کو اس وقت اسٹرکچرل ریفارمز کی ضرورت ہے. ریسنٹلی چائنا سے پاکستان کو 70 کروڑ ڈالرز آئیں، جس کی وجہ سے ہم 4 بلین ڈالرز کے فارن ایکسچینج ریزروز تک پہنچے ہیں، لیکن یہ کافی نہیں ہوگا کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ اب تک آپ کا سٹاف لیول کا معاہدہ نہیں ہو سکا ہے، جو کہ آج بھی مذاکرات ہونے تھے، آج بھی نہیں ہوئے. اب یہ ساری انفارمیشن تقریباً 2 تاریخ تک ہمیں ملے گی کہ ہم یہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. پچھلے مہینے کی 9 تاریخ سے اب پاکستان اور آئی ایم ایف کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح ان کی بات بن جائے، لیکن سود میں اضافہ کرنا ہے، جی ایس ٹی بڑھانا ہے، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کرنا ہے، ٹیکس بڑھانا ہے، یہ سب پاکستانی گورنمنٹ کر رہی ہے، لیکن اب تک وہ آئی ایم ایف کو مطمئن نہیں کر سکتی.